جس نے کوئی گول بنایا ہوا ہے اور اس گول کو اچیو کرنا چاہتا ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہو؟ اس کا مائنڈ سیٹ ہو کہ وہ اپنے کام میں ایکسلنٹ بنے پہلے، پھر وہ اس ایکسلنس کو سیل کر سکتا ہے ایک اچھے بائر کے پاس۔ چاندی کے ہوتے ہوئے سونے کے نوالے کی قیمت مانگنا یہ فطرت کا قانون نہیں ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کو وہ چیزیں ملیں جو اس کے لیے بھی نہیں لکھی گئیں یا شاید وہ اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ٹاکسک پیپل سے واسطہ پڑ گیا ہے تو کس طرح بچا جائے، کس طرح ان سے ڈیل کیا جائے؟ اچھا یہ چیزیں نا آپ کو ایکسپیرینس بتاتا ہے۔ خاموشی سے دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے اسٹرینتھس کیا ہیں، ان کی ویکنیسز کیا ہیں۔ ایک میٹنگ بھی ان کے ساتھ یہ ڈیفائن کر دے گی کہ وہ کس حد تک آ سکتے ہیں۔ انہیں آپ کو اب رسپیکٹ کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمس الحق۔ مین از اے سوشل اینیمل۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کو زندگی میں انسانوں سے واسطہ نہ ہو، لیکن انسانوں کی ایک قسم ہے، وہ ہے ٹاکسک پیپل کی۔ کوئی بھی فرد جو ہے وہ ٹاکسک کیوں ہوتا ہے اور ہم ٹاکسک فرد سے کیسے ڈیل کر سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سوشیولوجسٹ اور ایچ آر پروفیشنل کا ان کا ایکسپیرینس ہے، حمدہ ناز صاحبہ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام۔ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر۔ اچھا، اب انسانوں کی جو ایک قسم ہے جو ٹاکسک پیپل کی ہے، ہمیں زندگی میں ہم محتاج ہیں کہ ہمیں انسانوں کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں اور پروفیشنل زندگی میں ہمیں لوگوں کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے، لوگوں کو ہی ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ورکنگ انوائرمنٹ میں اور پروفیشنل جو ہے انوائرمنٹ ہے، اس میں بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹاکسک ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ ٹاکسکس جو ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا یہاں پہ نا میں سوال کا جو رخ ہے وہ تھوڑا سا بدلوں گی۔ انسان فطرتاً تھوڑا سا لالچی اور تھوڑا سا کامچور پایا گیا۔ انسان اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ لوگ ٹاکسک کیوں ہیں، یعنی کہ اس طرح کے مشکل کیوں ہیں جن سے ڈیل کرنا، معاملہ کرنا آسان نہیں ہے، نقصان کا، دھوکے کا امکان زیادہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آیا کہ ہمارا فوکس اپنی ذمہ داری یا رسپانسبلٹیز پہ ہے یا نہیں۔ اب ٹاکسیسٹی کی 2 ٹائپس ہیں۔ اگر میں اس کو سمپلیفائی کر دوں، یہ کانسیپٹ یوزلی لوگ ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ شاید وہ اس پہلو سے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو ٹیبل کے اس پار بھی میں نے بیٹھ کے دیکھا ہے اور ٹیبل کے اس پار بھی میں نے بیٹھ کے دیکھا ہے۔ جو یہ طرف ہے جس کو سیلری چاہیے، مراد چاہیے، آسانیاں چاہیے، میجورٹی کا مائنڈ سیٹ جو میں نے پڑھا ہے اور ڈیل کیا ہے، ان لوگوں کو سونے کا نوالا چاہیے اور چاندی کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ جو دوسری طرف ہے، جو ارننگ باڈی ہے، ظاہر ہے وہ کچھ اپنا مارجن رکھے گی، ٹھیک ہے، اور اس میں سے کچھ حصہ وہ دوسری طرف کو دے گی۔ امپلائر سائڈ کی بات کرتے ہیں، مینیجیریل سائڈ کی بات کرتے ہیں۔ اس کا کام ہے ہیرے کا کام لینا، چاندی کے پیسے دینے۔ یہ ہے کانفلکٹ۔ اس کو اگر ملازم نے سمجھ لیا کہ میری پوزیشننگ کیا ہے ایک سرٹن باؤنڈری کے ساتھ اور اپنے فرائض پورے کرنے کے ساتھ، اور میرا رسک اسی حساب سے آئے گا اور میں نے ویسے ہی گرو کرنا ہے، تو ٹاکسیسٹی کا 50 to 80% فیکٹر تو نکل گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس پار بیٹھا ہوا ہے فار ایگزامپل چاندی کا بندہ، سیٹ کس کی ہے؟ ہیرے کی۔ تو وہ جو سامنے ہیرا بیٹھا ہے نہ تو وہ دیکھ پائے گا بلکہ اس سے انسیکیور ہو جائے گا اور اس کو ٹریٹ بھی کوئلے کی طرح کرے گا، کیونکہ اس نے ہیرے کو ہیرے کی طرح دیکھنا، جوہری کی طرح سیکھا ہی نہیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں اشاروں میں، مثالوں میں، لیکن مقصد کیا ہے کہ جو ٹینشن ہے بٹوین امپلائر اینڈ امپلائی، اس کو کچھ لوگ ٹاکسیسٹی کہتے ہیں۔ لیکن اگر امپلائر کو پتہ ہے کہ میں نے حق ادا کرنا ہے، امپلائی کو پتہ ہے میں نے فرض نبھانا ہے، تو مجھے بتائیں لڑائی کس بات کی ہے؟ کیا ہے ٹاکسیسٹی؟ ٹھیک ہے۔ ہمارے اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات کے ساتھ سیف اینڈ سیکیور آپ کام کر رہے ہیں، آپ صحت مند ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ کم نہیں ہے؟ کیا ہمارا سینئرز کا مزاج ہمارے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے جو آپ کو مہینے کا مل رہا ہے اس کے عوض
پرفارمنس ایٹ لیسٹ 100% ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اب جو ورکنگ کلاس ہیں جس کو مراحت چاہیے, جو کام اس لیے کر رہی ہے کہ اس کا جو گزر بسر ہو سکے, اور ظاہر ہے انسانوں کو جینے کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے, اور پھر اس سے کچھ آؤٹ پٹ آتی ہے جس سے وہ اپنی زندگی کی ضروریات جو ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں. تو اب وہ فرد جس نے گرو کرنا ہے, جس کے خواب ہیں, جو زندگی میں جس نے کوئی گول بنایا ہوا ہے اور اس گول کو اچیو کرنا چاہتا ہے, تو اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہو؟ اس کا مائنڈ سیٹ ہو کہ وہ اپنے کام میں ایکسلنٹ بنے پہلے, پھر وہ اس ایکسلنس کو سیل کر سکتا ہے ایک اچھے بائر کے پاس, یا وہ اپنا کام خود شروع کر سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے تقاضے کرنا, وہی بات, چاندی کے ہوتے ہوئے سونے کے نوالے کی قیمت مانگنا, یہ فطرت کا قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے. وینٹنگ سے, بچنگ سے, شکایت کرنے سے, شکوہ کرنے سے دنیا اس طرح نہیں چلتی. ایون کائنات بھی اس طرح نہیں چلتی. کہیں نہ کہیں میں دیکھتی ہوں جب میرے لیے کوئی آسانی آتی ہے تو کہیں نہ کہیں میں نے کسی کا بہتر سوچا ہوتا ہے, اور جو میرے حصے کا رسک ہے میرے سامنے آ جاتا ہے, اور اس کے لیے میں نے توقع بھی نہیں کی ہوتی, اور جس کے لیے میں شاید ایفرٹ کر رہی ہوں اس کا پھل اس شکل میں نہیں آتا, کسی اور فارم میں آ جاتا ہے. انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان نے, اللہ نے تو چلو ایک پہچان کے لیے طبقوں میں اس کو بانٹا, اور خاص قسم کا رزق ہر کسی کے لیے لکھ دیا, اور اس کے لیے یہ بھی طے قرار پایا یا طے پایا کہ اس نے اتنی ایفرٹ کرنی ہے تو ملے گا. اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایفرٹ کے بغیر لکھ دی گئیں. اب یہ تو وہی مالک ہے, وہ بہتر سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب انسان چاہتا ہے کہ اس کو وہ چیزیں ملیں جو اس کے لیے بھی نہیں لکھی گئیں, یا شاید وہ اس کے لیے اچھی نہیں ہے, وہ مالک بہتر سمجھتا ہے, یا وہ اس کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کرتا, تو وہ جنگ کرتا ہے, وہ مقابلہ کرتا ہے. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ مقابلہ ڈیٹڈ بیک ٹو وین دا ہیومن واز کریٹڈ؟ ابلیس صرف ایک لمحے میں جتایا کہ میں آگ کا ہوں, میں نے بہت عبادت کی ہے, ختم ہو گیا. ابلیس ہو گیا نا وہ. کہاں فرشتے سے بڑا رینک کیا ہے یہ؟ ہم کیا ہیں؟ سی ای او کیا ہے؟ امپلائی کیا ہے؟ فنکشن ہے, رول ہے, کریں, راستہ بنائیں, آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. Toxicity is not even the topic if you're productive. You don't have time. You are not able to figure out certain thing at a certain place. There are thousands of organizations. I'm not saying that harassment is acceptable. Absolutely not. Put it aside. But what about work? You don't want to work the way organization wants you to work. Now there is a conflict. Who will win? The more powerful? The rule of universe? And you're calling it toxicity. This is not how the world works. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک ایسا فرد جس میں پوٹینشیل ہے گروتھ کا, اور وہ امپلائی ہے, کہیں پر بھی کام کر رہا ہے, کسی بھی ورکنگ انوائرمنٹ میں, تو اب انسان کی زندگی میں بالکل ایک سموتھ روڈ نہیں ہے. انسان کو زندگی میں کئی طرح کی ہرڈلز آتی ہیں, رکاوٹیں آتی ہیں, تو وہ جو ڈسٹریکشن ہم کہہ لیں, تو یہ اس میں ایک جو ہو سکتی ہے, یہ جو ٹاکسٹی ہے, یہ جو زہریلا پن ہے, جو بڑا خوفناک ترجمہ ہے ٹاکسک پیپل کا, تو اب کوئی فرد جو ہے وہ کس طرح خود کو روک سکتا ہے یہ ٹاکسک ہونے سے, تاکہ وہ اس کی گروتھ ہو سکے. اگر وہ ٹاکسک ہو جائے گا تو پھر وہ جو اچیو کرنا چاہ رہا ہے وہ نہیں کر پائے گا. That is true to some point. چھوٹے چھوٹے نا مائکرو ڈیسیجن ہوتے ہیں, روز فیصلہ کرنا پڑتا ہے خیر کا, دوسری کی سطح پہ نہیں آنا پڑتا, بہت چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں کچھ پانے کے لیے. You have to leave certain things. ٹاکسک کیسے نہ ہو؟ فار ایگزامپل ایک بچہ تھا میری ٹیم کا, کوئی 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے. اب وہ جا رہا تھا, وہ آیا ٹیم میں, اس نے کام نہیں کیا, اسے چھٹیاں بہت زیادہ کی, اس کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ کم تھی. اس نے مجھے کہا میم کچھ کر دیں, مجھے ایسے ٹرمینیٹ کرا دیں کہ مجھے سیلری پوری لاسٹ ڈے کی مل جائے. میں نے کہا بچے میرے پاس جو پاور ہے نا میں مس یوز نہیں کروں گی, یہ نہیں ہو سکتا. یا تو آپ کام کریں گے یا آپ ایز پر پروسیس چھوڑ کے جائیں گے, کیونکہ میں جن سے پیسے لے رہی ہوں نا وہ بھی ذمہ داری ہے میرے سر پہ, میں یہ خراب نہیں کر سکتی.
اینڈ یو نو وین ہی لیفٹ ہی سیڈ میم آپ اپنے پرنسپلز یا اپنے لیول سے نیچے نہیں آتی. تو میں نے کہا بچے دیکھو آپ اگر اپنا کوئی کام کر رہے ہو یو وڈ لو ٹو ورک ود می لیٹر آن بٹ تھنک فرام مائی پرسپیکٹو وڈ آئی کنسیڈر یو ایز اے گڈ پارٹنر ان ورک. سو ہی واز سائلنٹ. تو کہاں سے آئی یہ ٹاکسیسٹی؟ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے میکسیمم پوٹینشیل لے لیں نہ کچھ دینا پڑے. ٹھیک ہے. انڈیویجول کہہ رہا ہے ایفرٹ نہ پٹ کرنی پڑے, ریونیو آ جائے کسی نہ کسی طرح سے, ویج آ جائے. تو یہ جو پش اینڈ پل ہے جو دونوں طرف سے بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے اس طرح سے, لیکن ادارے نے ایک سرٹن اماؤنٹ بنا کے اس سے بزنس بلڈ کر کے اور لوگوں کو بھی دینا اور ایک اپنا بھی سرپلس رکھنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے انڈیویجول کو کام کرنا ہے. تو انڈیویجول کی پوزیشننگ بہت زیادہ ضروری ہے. ہاں اگر انڈیویجول کو لگتا ہے کہ ملازمت ایک سخت چیز ہے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر دوسرے کے کام کو وہ اپنا کام سمجھے گا تو پھر سیناریو بالکل بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جس طرح اب کسی فرد کا ورکنگ انوائرمنٹ میں ٹاکسک فرد سے واسطہ پڑ گیا ہے, اب اس میں بھی کئی قسمیں ہیں, جس طرح انرجی سکرز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ مینیپولیٹرز ہیں, نارسسسٹ ہیں, ایسے ہیں. تو اب اگر ٹاکسک پیپل سے واسطہ پڑ گیا ہے تو کس طرح بچا جائے, کس طرح ان سے ڈیل کیا جائے, کس طرح سیکھا جائے ان سے ڈیل کرنا؟ اچھا یہ چیزیں نا آپ کو ایکسپیرئنس بتاتا ہے. پہلے تو آپ آبزرو کریں, خاموش رہیں, خاموشی سے دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان کے اسٹرینتھس کیا ہیں, ان کی ویکنیسز کیا ہیں. جب تک آپ کو ان دو چیزوں کا اندازہ نہیں ہے نا اور آپ اپنے کام میں کمپیٹنسی کے لیول پہ نہیں ہیں ود ایکسلنس تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب اس لیول پہ آ گئے ہیں تو نیچرلی ایک میٹنگ بھی ان کے ساتھ یہ ڈیفائن کر دے گی کہ وہ کس حد تک آ سکتے ہیں اور کس حد تک انہیں آپ کو اب رسپیکٹ کے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ سارا ڈیلی مائکرو انٹریکشنز ہیں جو لیڈ کرتے ہیں. جیسے جیسے آپ کی کام کی شخصیت کی اسٹرینتھ بڑھتی جاتی ہے, اس میں نکھار آتا جاتا ہے, خود بخود آپ کا آرا, آپ کی پرسنالٹی, آپ کا کام, آپ کا بیہیویئر اتنا اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. یہ نیچرلی لوگ اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ آپ کے گرد اپنے کوکون میں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب جین زی جو ہے وہ امپلائرس کے لیے ایک درد سر بنی ہوئی ہے, اور تو آپ کیونکہ ٹیم لیڈ کرتی ہیں, آپ کوچ بھی کرتی ہیں, تو آپ کے جو زیادہ تر ٹیم ممبرز ہیں وہ جین زی ہیں, تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا, اور ان کے بارے میں جتنی بھی یہ جو کہا جاتا ہے کیا یہ سب کچھ درست ہے؟ اچھا جین زی از لائک if they're aligned with you, if they understand that you understand and you know what they're doing and you can perceive, تو پھر وہ کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتی ہوں, میرے پاس ایک بہت ٹیلنٹڈ بچی ہے, شی ڈز ریئلی گڈ جاب وین اٹ کمز ٹو ورک. میری آبزرویشن یہ تھی کہ دوستوں کے ساتھ, احباب کے ساتھ اس کی سوشل اسکلز اور ایمپتھی اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی سے بھی کچھ کام کرا لیتی ہے. اچھا. لیکن جو ہمارا کور کام ہے وہاں اس کا دل نہیں لگتا. تو ایک دن میں بیٹھی اس کے ساتھ اور میں نے اس کو کہا کہ آپ کی جو اپنی اسکلز ہیں جیسے آپ اس طرح ان کو یوٹیلائز کر لیتے ہو, یہ آپ کام میں یوٹیلائز کر لو, یو ول بی دا ٹاپ پرفارمر. میں آپ کو کبھی یہ نہیں کہتی کہ آپ کر نہیں پا رہی یا ہو نہیں رہا, بیکاز آئی نو ویئر یو اسٹینڈ. سو یو کی ناٹ بلف می, آئی وانٹ ٹو سی یو آن دا ٹاپ بیکاز یو بلانگ دیر. The moment she knew that I know, کچھ برے الفاظ نہیں ہیں, کچھ بے عزتی نہیں ہے, کمپلیمنٹ ہے, اور اس کو بتا دیا I know your positioning. اچھا آپ یہ کر رہے ہو مجھے پتہ ہے انٹینشنل ہے, کیپیبلٹی کا مسئلہ نہیں ہے, انٹینٹ کا مسئلہ ہے, اور میرے لیے آپ اسٹینڈ ہی نہیں کرتی. The moment it was sorted, she's on the top. مجھے پتہ تھوڑی بہت ڈوز چاہیے but I'll give. So it varies from Gen Z to Gen Z, but it's not like کہ بس ڈنڈا لے کے you know. There are certain Gen Zs as well جو صرف پریشر میں کام کریں گے, جو صرف پیار سے کام کریں گے, جو صرف برین سے کام کریں گے. So they think they cannot deceive and only talks, blames اور complaints ہمیں روک نہیں سکتی یا دوسرے کو نہیں روک سکتی, اب ایموشنلی مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. تو پھر they're like okay اب کوئی گنجائش نہیں ہے, we gotta work.
تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. ہاں اگر آپ ان کو اسی طرح ڈیل کریں گے جیسے آپ ملینیلس کو ڈیل کر رہے تھے کہ بس ابھی نوکری گئی, ابھی روزی گئی, ابھی سب ختم, تم تو کچھ ہو ہی نہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو یو گونا ون. یو نیڈ ٹو بی آنیسٹ ود دیم, یو نیڈ ٹو کریٹ اے بیلنس, you need to set clear expectation, and you need to tell them yes where you are right and yes there is a trouble here. ٹھیک ہے. اچھا اب میں ان کے نقطۂ نظر سے یہ بات کروں جو پالیسی میکرز ہیں, جن کے پاس اتھارٹی ہے اور جو فیصلے کرتے ہیں, تو انسان کسی بھی طرح کا ہو, وہ جین زی ہو یا ٹاکسک ہو یا مینیپولیٹر ہو یا انرجی سکر ہو یا نارسسسٹ ہو, جو بھی ہے, تو کیا یہ جو مینٹورنگ اور کاؤنسلنگ جو ہے یہ انسانوں کو بہتر بناتی ہے؟ اچھا یہ جو خواہش ہے نا اندر سے, یہ احساس کہ کمی ہے, بہتر ہونا ہے, ایسا نہیں ہونا, جس چیز سے نفرت ہے وہ نہیں بننا. یہ جب چیز اندر سے بیدار ہوتی ہے نا, پھر ایکسٹرنل چیز کا ایفیکٹ بہت امپلیفائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں جب ایون آپ پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں, کچھ لوگوں نے بہت اچھا لباس پہنا ہوتا ہے, میٹھے انداز میں بات کرتے ہیں, لیکن زندگی کے کسی موقع پہ آپ کو ان سے واسطہ پڑتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ اس انسان کے اندر روح بھی ہے کہ نہیں ہے, کون ہے یہ, کیا یہ انسانیت کو بھی پروجیکٹ کر رہا ہے جسٹ ٹو گیٹ سرٹن تھنگس ڈن, کیا چل رہا ہے. ہم چونکہ اب کسٹمر سروس میں ہیں تو ہمیں پتہ ہے ایمپتھی بھی بکتی ہے, ٹھیک ہے, افیکٹو کمیونیکیشن بکتی ہے, اپولوجی بکتی ہے, ری ایشورنس بکتی ہے, اس میں آپ کی ٹون میٹر کرتی ہے, سرٹن چیزیں ہیں. تو کیا ہم نے یہی مارکیٹ اب انسانی رشتوں میں لگا لی ہے؟ تو جب تک یہ اندر سے آواز نہیں نہ آئے گی یا کسی باہر کی چیز نے وہ اندر کی آواز بیدار نہیں نہ کر دی, ٹھیک ہے, تب تک باہر کی چیز کا وہ اثر نہیں ہے. یا تو باہر کی چیز اس کو بیدار کر دے اور پھر وہ یہ آ گیا جو نہیں رکتی, جو بار بار کہتی ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے یہاں پہ نہیں, بس یہ جو بس ہے نا یہ آتا رہے اور دوسری طرف بہتری کی طرف ہم جاتے رہیں, تو پھر منٹورشپ, کوچنگ, اس کا بہت افیکٹ ہے. یعنی کہ ایونچولی جو بیج ہے اور جو انسان اندر سے ہے, خصلت نہیں بدلی جا سکتی, اللہ ہدایت دے تو دے, عادت شخصیت پہ کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ میری ذاتی رائے ہے. ٹھیک ہے. حمدہ ناز صاحبہ, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.